نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اپنے پچھلے سیشن سے ہم جو نیا ٹاپک سیکھ رہے ہیں وہ ہے امت مسلمہ کی خصوصیات، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کن خاص باتوں سے، کن خاص اعزازات سے نوازا ہے اور ان کو کس طرح سے دیگر دنیا کی امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے تقریباً 10 کے قریب سیکھی تھی، اس کو بس ریکال کر لیتے ہیں بریفلی اور پھر اس ڈسکشن کو آگے آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جو عظیم ترین خصائص یا جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بہترین امت قرار دیا ہے۔ یہ بہترین پیغمبر، یعنی پیغمبروں میں سے افضل ترین جو پیغمبر ہیں ان کی بہترین امت ہے، اور میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے شیئر کیا تھا کہ بہترین کا مطلب یہاں پہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امت مسلمہ کی خصوصیات۔ دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو جو ایک اور خاصیت عطا کی ہے وہ یہ کہ انہیں ایک مکمل ترین شریعت سے نوازا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جس اعزاز سے نوازا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کرتے ہوئے امتاً وسطاً کا خطاب دیا ہے، اور اس سے مراد بہتر یعنی اعتدال کے ساتھ حق پر چلنے والی امت ہے۔ یہ نہ تو عیسائیوں کی طرح مبالغہ آرائی کر کے ایکسٹریمزم پہ جائیں گے، اور نہ یہودیوں کی طرح بے وفائی اور نافرمانیاں کر کے دوسری ایکسٹریمزم پہ جائیں گے۔ یہ ہمیشہ حق اور اعتدال پر چلنے والی امت ہوگی۔ پھر چوتھے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ اس امت کی خاصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسانیوں والی امت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنگی میں نہیں ڈالا، مشکل میں نہیں ڈالا، اور مشقت سے بچا لیا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کی آیات بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بنو اسرائیل کی امت پر بہت ساری تنگیاں تھیں، بہت ساری مشقتیں تھیں، لیکن اس طرح کی تنگیاں یا مشقتیں امت مسلمہ پر نہیں ہیں۔ ان میں سے صرف ایک آج میں مثال آپ سے دہراؤں گی یہاں پہ، پچھلے سیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا تھا، اور وہ یہ کہ بنو اسرائیل کے ہاں جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو اگلے دن دروازے پر گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوتا تھا۔ تو آج آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے دروازوں پر ہمارے گناہ لکھے جانے شروع ہو جائیں تو ہم کس طرح رسوا ہو کر رہ جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت عزت افزائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اکرام ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری تنگیوں سے اور مشقتوں سے بچا رکھا ہے۔ پھر کئی میں نے مثالیں دی تھیں، ان میں سے ایک مثال ہے 5ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ امت مسلمہ کو ایک اور اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پوری زمین ان کے لیے پاکیزگی ہے اور مسجد ہے، یعنی اگر پانی نہ ملے تو یہ زمین سے کہیں سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے شیئر کیا کہ علماء کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہوگی، مثلاً چونا ہے یا ڈھیلا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے تیمم ہو سکتا ہے، صرف مٹی ضروری نہیں۔ ہر وہ چیز جو زمین کے اندر پائی جاتی ہے آپ اس کو نکالتے ہیں اور اس کے ذریعے تیمم کرتے ہیں تو تیمم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو آسانی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی وہ یہ کہ پوری زمین ہی مسجد بنا دی ہے، جہاں کہیں ان کی نماز کا وقت آ جائے یہ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ سابقہ شریعتوں میں یہ پابندی تھی کہ انہیں صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کر ہی اپنی نمازیں اور دیگر عبادتیں ادا کرنی ہوتی تھی۔ 6 نمبر پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جمعے کا دن عطا کیا۔
اس سے پہلے جمعے کا دن یہودیوں کو بھی عطا کیا گیا تھا اور عیسائیوں کو بھی عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کے دین میں جو ڈسٹورشن ہوئی، جو تحریف ہوئی، اس کے نتیجے میں جمعے کا دن ان سے کھو گیا۔ تو امت مسلمہ کو وہ جمعے کا دن عطا کیا گیا ہے، اور آج بھی دیکھیں کہ امت مسلمہ کا جمعے کا دن محفوظ ہے، اس دن وہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن ہے، اور اس کے لیے خاص اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے، اور تقریباً 40 کے قریب فضیلتیں جمعے کے دن کی بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت اسی دن قائم ہوگی، اور جو جمعے کا دن ہوتا ہے، جس وقت خطیب ممبر پہ چڑھ کے خطبے کا آغاز کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت والے دن مومن جنت میں جا کے اپنے گھروں کے تالے کھول رہے ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں مسلمان کو قیامت کی یاد دلاتا ہے اور آخرت کی زندگی کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ایک اور خاصیت یہ عطا کی ہے کہ اگر یہ کوئی بات بھول چوک سے ان سے سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ تو اگر بھول چوک ہو جائے یا کچھ بھول جائیں اور پھر ان سے غلطی ہو جائے تو اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ امت مسلمہ کو جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور جو خاصیتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی روئے زمین سے مکمل طور پر ہلاک اور تباہ اور برباد ہو کے ختم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ امت تاریخ کا حصہ بن جائے، آنے والے لوگ اس کے بارے میں سیکھیں کہ ایک قوم گزری ہے، ایک امت گزری ہے کہ جن کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نہ کسی شکل میں زمین کے اوپر موجود رہیں گے۔ لہٰذا نہ تو یہ مکمل طور پر نیست و نابود ہوں گے کسی قحط کے نتیجے میں، نہ ہی بھوک کی وجہ سے، نہ غرق ہو کر، اور نہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کا دشمن ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی کسی قحط یا بھوک کی وجہ سے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان کا بیرونی دشمن مسلط نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے میری پہلی دعا قبول کر لی اور دوسری بھی قبول کر لی، اور فرمایا کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی عزتیں پامال کریں گے اور گردنیں اتاریں گے۔ تو مسلمان آپس میں تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن ان کا بیرونی دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی یہاں پر میں نے آپ سے شیئر کی تھی جو کہ اسی حوالے سے ہے۔ 9ویں نمبر پر پھر ہم نے سیکھا کہ امت مسلمہ کو ایک اور اعزاز جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی امت ہے کہ جس پر رحم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی ھذہ امت مرحومہ، میری امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرۃ، آخرت میں اسے دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ کہیں پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں نہیں فرماتے خالدین فیہا ابدا، جہنم میں یہ دائمی عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے، ہاں کچھ عرصے کے لیے اپنے گناہوں کے مطابق یہ جہنم میں جائیں گے۔ عذابھا فی الدنیا، لیکن میری امت کا عذاب دنیا میں ہی اپنا عذاب پورا کر لیں گے، الفتن، فتنوں کی شکل میں، والزلازل، زلزلے کی شکل میں، والقتل وبیضتہم، اور یہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتاریں گے اور ایک دوسرے کی عزتیں پامال کریں گے۔ تو یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن کا کلچر ہمیں نظر آتا ہے، یہ کیریکٹر اسیسینیشن دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ ہر ہفتے ایک زلزلے کا آنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ 10ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک ایسی امت ہے کہ جو ساری کی ساری کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود رہیں گے جو انہیں بتاتے رہیں گے اور نیکی اور حق کی بات کرتے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری امت کسی گناہ پہ یا کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ یا غلط بات پہ اکٹھی ہو جائے۔ ایسے علماء حق موجود رہیں گے، ایسے افراد موجود رہیں گے جو اس امت کو نیکی کا راستہ دکھاتے رہیں گے اور حق کو واضح کرتے رہیں گے۔ یہ تو تھے وہ 10 خصوصیات یا خاصیتیں یا اعزاز امت مسلمہ کے جو ہم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اپنے پچھلے سیشن میں سیکھے تھے۔
اور یہ آپ میرے نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج آگے سے ہم مزید خاصیتیں یا اعزاز جو امت مسلمہ کے ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ سارے نہیں ہیں، میں صرف چند آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ 11ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ وہ امت ہے جس کی پہلی 3 صدیاں بہترین لوگوں کا زمانہ ہے۔ پہلی 3 صدیاں خیر القرنی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدی نہیں، اسلام کی جو پہلی 3 صدیاں ہیں، پہلے 100 سال، پھر دوسرے 100 سال، پھر تیسرے 100 سال، یہ 300 سال جو پہلے ہیں یہ بہترین لوگوں پر مشتمل زمانے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر پہلے 100 سال میں ہم آ جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزاز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس قدر جانثار ساتھی اور وفادار آپ کو عطا ہوئے تھے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ تو 11ویں نمبر پر امت مسلمہ کی خاصیت یہ ہے، ان کا اعزاز یہ ہے اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے پہلے 300 سال بہترین افراد کے زمانے ہیں، اور وہ بہترین افراد ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، اگر ہم اسلام کے پہلے 100 سال کی بات کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام جو اپنی گفتگو کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پر قربان، اپنی محبوب ترین چیزوں کو بھی آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ اس حوالے سے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، والسابقون السابقون، اور یہ سبقت لے جانے والے وہ یہی ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ السابقون کون ہے تو وہ یہی ہیں، اور یہی رول ماڈلز ہیں جو اللہ رب العزت سے فرما برداری کا سٹینڈرڈ وہ سیٹ کر گئے ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائلٹی کا سٹینڈرڈ اور پریسیڈنٹ وہ سیٹ کر گئے ہیں، وہ ایکچولی سٹینڈرڈ ہے جس کو ہمیں میٹ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے قرن یعنی میرے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ قرن عربی زبان میں 100 سال کو کہا جاتا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئے، تو پہلے 100 سال، پھر دوسرے 100 سال، اور پھر تیسرے 100 سال۔ اس کی مزید تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، بعثت فی خیر قرون بنی آدم، میں آدم علیہ السلام کے اولاد کے بہترین زمانے میں پیدا ہوا، یعنی بنی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے جس زمانے میں زیادہ بہتر لوگ پائے جانے تھے اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آگے چل کے اسی حدیث کو مکمل کرتے ہیں، قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر بنی آدم یعنی انسانوں کے بہترین قرن یعنی زمانے یا صدی میں آیا، اور قرنوں سے گزرتا ہوا آیا ہوں، اور یعنی قرنوں سے گزرتے ہوئے آنے کا مطلب یہ کہ شریف اور پاکیزہ نسلوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی اگر آپ کا پیچھے سے حسب و نسب چیک کیا جائے تو ہمیشہ شریف اور پاکیزہ اور باعزت گھرانوں کا حسب جو ہے اور نسب وہ آپ کے پیچھے ملے گا، اور وہاں سے ہوتا آیا ہوں یہاں تک کہ اس زمانے میں پیدا ہوا جس میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ اپنے وقت کے بہترین انسان پیدا کیے جائیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے بہترین زمانوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ قرن یعنی زمانہ اور نسل آ گئی جس میں مجھے پیدا ہونا تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے میں پیدا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حسب اور نسب کے سلسلے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد کے بہترین خاندانوں سے ہیں۔
اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اجداد میں، آباؤ اجداد میں، جن کو کہ پیٹریارکس کہتے ہیں یہودی، آپ کے آباؤ اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم الشان ہستیاں پائی جاتی ہیں جو اس قرن کے لوگوں کے طبقوں میں ممتاز ترین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خاندان پاکیزہ اور بہترین شہرت والے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت اس طرح سے کی کہ آپ کو بہترین زمانوں، بہترین گھروں سے منتقل کرتے ہوئے، بہترین نسلوں میں منتقل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس قرن میں، اس صدی میں لا کے پیدا فرمایا کہ جس میں بہترین اور اچھے انسانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اور ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں السابقون کہا ہے، سبقت لے جانے والے، جو کہ سب لوگ ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح، اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی 12ویں خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، 11ویں خاصیت جو عطا کی ہے وہ یہ کہ آپ کو بہترین قرن یعنی بہترین زمانے، جس کو آپ انگلش میں بیچ کہتے ہیں، بہترین بیچ میں پیدا کیا۔ یعنی آپ کے ارد گرد بھی جو انسان تھے، آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے جانثار ساتھی نہیں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ایک ہی سپورٹر تھا اور وہ ان کا اپنا بھائی تھا، اور کئی انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ایک بھی سپورٹر نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہمیں صحابہ کرام کی ایک عظیم تعداد نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے 12ویں نمبر پر جو خاصیت امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے، جو فضیلت امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی صفیں زمین پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور عظیم ترین عبادت نماز ہے۔ آپ اگر اپنی تمام عبادتوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں جو اللہ کو سب سے زیادہ عظیم اور فضیلت والی عبادت پسند ہے وہ فرض نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے صفیں بناتے ہیں جیسے آسمان میں نماز پڑھنے کے لیے فرشتے صفیں بناتے ہیں، اور یہ فضیلت بھی صرف امت مسلمہ کو حاصل ہوئی ہے، اس سے علاوہ کسی اور پچھلی امت میں سے کسی کو یہ شرف عطا نہیں کیا گیا کہ وہ فرشتوں کی طرح انہیں حکم دیا جائے کہ تم بھی اپنی صفیں بنا لو جیسے فرشتے آسمان میں بناتے ہیں۔ تو جس پیٹرن پہ مسلمان اس روئے زمین پر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے باجماعت کھڑے ہو کے صفیں بناتے ہیں، بالکل اسی پیٹرن پر فرشتے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے قدم سے قدم ملا کر اسی طرح سے صفیں بناتے ہیں۔ تو فرشتوں اور مسلمانوں کی صفیں اللہ کی عبادت کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں اور تم ان کا 70واں ہو۔ تو یعنی ان 69 امتوں کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں تھیں جو کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس حوالے سے اب حدیث دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی طرح صفیں بنانے کا تشریح کیا ہے اور ماجرا کیا ہے۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں دیگر لوگوں پر 3 چیزوں کی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکۃ، ہماری صفیں بھی نماز کی ادائیگی کرتے وقت اسی طرح بنائی جاتی ہیں جیسے آسمان میں فرشتے نماز کی ادائیگی کے لیے بناتے ہیں۔ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ وجعلت تربتها لنا طهورا، اور زمین کے اوپر جو مٹی یا دیگر مادے پائے جاتے ہیں وہ سب ہمارے لیے طہارت اور پاکیزگی ہیں۔ اذا لم تجد الماء، اگر تمہیں پانی نہ ملے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے صف بندی نہیں کرتی تھیں، اور مسلمانوں کو فرشتوں کی طرح صف بندی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور ڈسپلن میں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ڈسپلن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے نا، جبکہ ڈسپلن بہترین اخلاق میں سے ایک ہے، اور انبیاء بھی ڈسپلن کو پسند کرتے تھے۔ کیسے؟ ذرا ہدہد والی مثال یاد کیجئے۔ ہدہد وقت پہ نہیں پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے پوچھوں گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت پہ نہ پہنچنا شاید کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے،
جبکہ وقت پہ پہنچنا، اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہونا ڈسپلن کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور انبیاء کرام کے اخلاق میں سے بھی یہ رہا ہے۔ تو پہلی امتیں صف بندی نہیں کرتی تھیں، مسلمانوں کو فرشتوں کی طرح صف بندی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو صف بندی ہے یہ مسلمان امت میں صرف پائی جاتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں شیئر کیا تھا کہ تیمم کے لیے مٹی ہی کافی ہونا ضروری نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین کی جنس سے جو چیز بھی ہو، چاہے وہ چونا ہے، وہ اینٹ ہے، وہ پتھر ہے یا ڈھیلا ہے، سب کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف مٹی ہی تلاش کی جائے، اگر چونا، اینٹ یعنی زمین سے بنی ہوئی جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب ہمارے لیے طہارت ہے اور اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ ایک بہت بڑی رخصت ہے جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر امت مسلمہ کو عطا کی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے اگلی جو خاصیت ہے جو امت مسلمہ کو بالخصوص جو شرف اور افتخار عطا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آمین کہنے والی امت ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والی امت ہے۔ اور یہود ان دو باتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ یہودی قوم مسلمانوں سے کئی باتوں پر حسد کرتی ہے۔ دو باتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ ایک تو جو تم آمین کہتے ہو اور پھر اونچی آواز سے کہتے ہو، اور دوسرا جو آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی جو سلام کہتے ہو، اس پر یہودی تم سے حسد کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید توضیح اور تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودی تم سے کسی اور فضیلت پر، کسی اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا کہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو اور تم آمین کہتے ہو۔ آئیے ذرا اس کی مزید تشریح دیکھتے ہیں کہ یہ ساری بات کیا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد خاص طور پر نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا مستحب ہے۔ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب ہے کہ کہنا ضروری ہے، مستحب ہے یعنی بہت پسندیدہ ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ نہیں کہتے تو بہت بڑے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی زمین پر آمین کہتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آسمانوں میں آمین کہتے ہیں۔ تو جب آپ آمین کہتے ہیں آپ کی دعا پر، اور یہ ایمان کی برکتوں میں سے ایک ہے کہ مسلمان کی دعا پر وہ صرف خود ہی آمین نہیں کہتا، اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا قبول فرما، آمین۔ اور اگر تمہاری اور ان کی آمین مل جائے تو ایسے مسلمان کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین اکٹھی ہو جائے تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے نماز اور دعا میں آمین کہنا عطا کیا گیا، یعنی جب میں نماز پڑھوں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہوں، اور جب میں دعا کروں تو آمین کہوں، یہ مجھے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ مجھ سے پہلے یہ خیر اور یہ فضل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، لیکن اس کی شکل کچھ اور تھی۔ اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے تھے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ آمین نہیں کہتے تھے۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے، یعنی تصور کیجئے کہ جو عطا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوئی وہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا حاصل ہے کہ آپ اپنی دعا پر خود ہی آمین کہہ کے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے تھے، لہٰذا اپنی دعاؤں کا اختتام آمین پر کیا کرو، کیونکہ اس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ خاصیت ہے، ایک خاص عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امت مسلمہ کو عطا ہوئی۔ اس فضیلت میں ہم پڑھ رہے ہیں
مختصراً یہ میں نے آپ سے شیئر کیا. اب آتے ہیں ہم دوسری فضیلت کی طرف کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو. یہودی اس سے حسد کرتے ہیں. اور جب میں یہ لیسن پریپیئر کر رہی تھی اور ڈفرینٹ ڈکشنریز چیک کر رہی تھی احادیث کی، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آپس میں ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت نہیں ڈالتے. یعنی یہ وہ عظیم نعمت اور فضیلت ہے کہ جس پہ یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں. ہم ان کو سکھاتے ہیں تم کہو ہیلو ہائے ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے، تو ہم اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی فضیلت سے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا سے اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارا کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دن میں جب بھی جتنی دفعہ مرضی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، ہم یہی الفاظ دہراتے تھے اور اسی سے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر ہم سفر میں ہوتے اور راستے میں ہمارا قافلہ چلتے ہوئے درخت آ جاتے یا دیوار آ جاتی، کچھ لوگ دیوار یا درخت کے اس طرف اور کچھ اس طرف ہو جاتے، اور پھر آگے جا کے ہم دوبارہ اکٹھے ہوتے تو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے. تو گویا آپ اپنی فیملی سے جب صبح ملیں اپنے بچوں سے تو انہیں السلام علیکم کہیں، پھر نیچے چلے گئے کسی کام سے، دوبارہ فیملی کے ساتھ آپ کے دوپہر کے کھانے پہ بیٹھے، پھر انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، پھر شام کی چائے پہ اکٹھے ہوئے پھر اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کریں، پھر رات کو اکٹھے ہوئے. پھر اس سے بڑی خوبصورت دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہیں عطا کی جائیں. اللہ تعالیٰ کی برکتیں تو ہم سب چاہتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے گھر والوں کو ہمیشہ انہی پیاری دعاؤں کے ساتھ ہم یاد رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یہودی تمہارے آپس میں ایک دوسرے کو بار بار سلام کہنے پر حسد کرتے ہیں. بار بار کہنے پہ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ سلام میں بابرکت دعائیہ کلمات ہیں جس سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کلمات ایک دوسرے سے کہنے سے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی ان کلمات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کو مسلمانوں کی آپس میں محبت میں اضافے کا باعث بنایا ہے. اللہ نے ان کلمات سے مسلمانوں کی محبت رکھ دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو صرف ماڈرنٹی کے نام پہ یا پوسٹ ماڈرن ایرا کے کلچر کے چکر میں ہم نے اپنی زندگیوں سے تقریباً اس کو نکال رکھا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث سے اس کی مزید توضیح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات منتخب فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمات امت مسلمہ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ بعد میں یہ کلمات متروک ہو گئے اور بنو اسرائیل نے انہیں ترک کر دیا، اور پھر جب مسلمان آئے تو یہ کلمات دوبارہ زندہ ہوئے اور عام ہوئے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، آمین تم کثرت سے کہا کرو. سلام بھی ہمیں بار بار کہنے کی تاکید کی گئی ہے. بار بار جتنی دفعہ دن میں اپنے گھر والوں سے وقفے کے بعد ملے، کسی بریک کے بعد ملے، گھنٹے کے بعد ملے، 2 گھنٹے کے بعد ملے، گفتگو کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کیا جائے، اور آمین کو بھی کہنے کا بار بار اہتمام کیا جائے. یہ وہ فضیلتیں ہیں امت مسلمہ کے، وہ اعزاز ہیں کہ جن پر یہودی امت مسلمہ سے حسد کرتے ہیں. کہ کتنی خوش قسمت قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں عطا نہیں کی تھیں. تو یہ تھی امت مسلمہ کی ایک اور خاصیت، اور وہ یہ ہے کہ ان کو آمین کہنا ہے، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے. اور ان کلمات کے بغیر اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر گفتگو کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے بغیر تم سے گفتگو شروع کر دے، اس کی بات کا جواب نہ دو، تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے ایک بہت اہم چیز کو مس کیا ہے. اب آئیے ہم آتے ہیں اگلی خاصیت کی طرف، اور جو امت مسلمہ کو اگلا اعزاز عطا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے طاعون کی بیماری سے انتقال کر جانے والے مسلمان کو شہادت کا درجہ اور رتبہ عطا کیا گیا ہے.
ताउन की जो बीमारी है, मैं अभी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ताउन की बीमारी से अगर कोई मर जाता है तो उसके नतीजे में वो शहीद का दर्जा पा जाता है, जबकि दीगर उम्मतों में ऐसा नहीं था। अगर वो ताउन की बीमारी से मरते थे तो वो आम मौत समझी जाती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी हैं, अन्नहा क़ालत, फरमाती हैं, सअलतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ताऊनी, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताऊन के बारे में दरियाफ्त किया। फ़अख़बरनी अन्नहु काना अज़ाबन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि ये अल्लाह ताला का एक अज़ाब था। यबअसुहुल्लाहु अला मन यशाउ, अल्लाह ताला जिस पर अपने बंदों में से चाहता फैसला करता और इस अज़ाब को भेज देता। फ़जअलहु रहमतल लिल मुमिनीना, लेकिन अल्लाह ताला ने ताऊन की बीमारी को मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए अज़ाब नहीं रहमत बना दिया है। फ़लैसा मिन रजुलिन, लिहाजा मेरी उम्मत का कोई भी इंसान, यक़अउ ताऊन, अगर वो ताऊन में घिर जाए, फ़यमकुसु फ़ी बैतिही, फिर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके अपने घर में ठहरा रहे, साबिरन, सब्र करता हुआ, मुहतसबन, अल्लाह ताला के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए, अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद से, या अलमु, इस बात का यकीन रखते हुए, अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबहुल्लाहु लहु, कि उसे वही पहुँचेगा जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा है, इल्ला काना लहु मिस्लु अज्र शहीदी, उसके लिए शहीद जितना अजर है। यहाँ मैंने आपसे दो बातें बयान की हैं और मैं इनको दोबारा वजाहत से बयान कर देती हूँ। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए ताउन की बीमारी को रहमत बना दिया है। पहला एजाज़ अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को यह अता किया है कि अगर किसी मुसलमान का इंतकाल ताउन की वजह से होता है तो वो शहीद के रुतबे को पा जाता है। दूसरी हदीस जो मैंने आपसे बयान की है वो ये कि अगर ताउन फैल जाए और मुसलमान अपने घर के अंदर बैठा रहे और फिर वो जिंदा भी रहे, यानी उस ताउन की वजह से उसका इंतकाल ना भी हो, इसके बावजूद उसके नामा अमाल में शहीद का दर्जा लिख लिया जाता है। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा एजाज़ है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को अता किया कि ताउन फैला, हम उस घर से भागे नहीं, उस इलाके से निकले नहीं, अल्लाह का हुक्म समझ के खामोशी से अपने घरों में बैठे रहे, इस नीयत से, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस वबा पर, इस ताउन पर सब्र करने की वजह से अजर व सवाब अता करेंगे। और चूंकि अल्लाह ताला के फैसले को आपने तस्लीम किया, अब आपका घर में बैठे रहना भी आपके लिए शहीद जितना अजर रखता है, चाहे इंतकाल ना हुआ हो। इंतकाल हो जाता है तो भी शहीद का रुतबा है, और ताउन की हालत में घर में बैठे रहे और वो दिन सब्र के साथ, अल्लाह ताला से उम्मीद के साथ, दुआ के साथ गुजार दिए कि ठीक है, अगर अल्लाह ने मौत लिखी होगी तो आ जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं आएगी। तो ये उम्मत मुस्लिमा को एक और फजीलत है जो कि अता की गई है। आइए ज़रा हम ताउन की तफसीलात देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का जिक्र किया और फरमाया कि ये अजाब है जिसके ज़रिए बाज़ उम्मतों को अजाब दिया गया, इसके बाद इसका कुछ हिस्सा अल्लाह ताला ने बाकी ज़मीन में रख लिया। ये कभी चला जाता है और कभी वापस आ जाता है। और मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत ज़्यादा तफसील आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के दिनों में आपने देखा कि किस तरह वबा फैली भी और किस तरह वबा चली भी गई, और ताउन उलमाए किराम के मुताबिक वबाएं हैं। कोई ऐसी बीमारी कि जिसमें आपको बता दिया जाए कि अब आप जिस इलाके में मौजूद हैं यहीं रहें, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट, वो वबा है और वो ताउन है। अच्छा, कोरोना ताउन था, बिल्कुल यही मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाह रही थी। और हो सकता है कि अगली जनरेशन्स में ऐसी वबाएं आए जिनका हम नाम नहीं जानते, तो ऐसे में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो ये कि उस इलाके में अपने आप को कंटेन कर लिया जाए, वहाँ से और आपने देखा कि कोरोना में बहुत सौ का इंतकाल हुआ और बहुत सारे बच गए और बहुत सारों को तो हुआ भी नहीं, इसलिए कि बीमारी के अपने अंदर ये खासियत नहीं है कि वो किसी को लग जाए, जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो वो किसी को लग नहीं सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताउन का कुछ हिस्सा ज़मीन पर रोक लिया और इसके ज़रिए से दीगर उम्मतों को अजाब में मुब्तला किया गया। और ऐसी ऐसी उम्मतों का भी जिक्र मिलता है जो वबा के दिनों में पूरी की पूरी मलिया मेट हो गई, लेकिन उम्मत मुस्लिमा नहीं होगी। उम्मत मुस्लिमा का हमने भी पीछे पढ़ लिया कि ये ख़त्म नहीं होगी, ये बाकी रहेंगे।
کہیں نہ کہیں زمین پر یہ موجود رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے اس عذاب کو زمین پر روک لیا ہے. کیوں روک لیا ہے؟ ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واقت میں پوری کائنات میں سے انسانوں کا اور زندگی کو ختم کر سکتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسے ڈیتھس کی خبریں آتی تھیں اور کیسے لوگ سسک کے اور تڑپ تڑپ کے، اور میں نے کئی جنازے دیکھے جو ہم سے کئی کلومیٹر دور رکھے گئے تھے کہ اس کے قریب کوئی نہ جائے، اور انہیں کرینوں کے ذریعے قبروں میں اتارا جاتا تھا کہ اس کے قریب کوئی نہ جائے. اور جو ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر معمور سٹاف ممبرز تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے اسپیشل یونیفارم کا بندوبست کیا ہوتا تھا تاکہ اپنے آپ کو اس وبا میں، یہ آئی بھی اور یہ چلی بھی گئی، اور یہ دوبارہ پھر کبھی اللہ کا حکم ہو تو کسی بھی شکل میں دوبارہ آ سکتی ہے. تو یہ جو شخص کسی زمین پر اس کے پھیلنے سے متعلق سنے تو جان لے کہ اسے اس زمین سے نکلنا نہیں چاہیے. یہ وبائیں طاعون ہیں، لیکن اگر کوئی کسی جگہ پر ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو پھر وہاں سے بھاگے نہیں، اللہ کے اس حکم کے مطابق وہیں پر انتظار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کی شہادت ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے ہر قسم کے وبائی امراض بھی طاعون ہی ہیں. صبر و استقامت کے ساتھ، اللہ رب العزت سے امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم اور اس فیصلے کو قبول کرنا، یہ مسلمان کو سکھایا گیا ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے وہ زندہ بھی رہ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں شہید کا اجر ہے، مر جائے تو بھی شہادت کا رتبہ ہے، اور زندگی پا جائے، طاعون سے بچ جائے، وبائی مرض سے بچ جائے تو بھی اس کے لیے شہادت ہے، چاہے وبائی امراض میں اس کی وفات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. ہر دو حالتوں میں شہادت کا اجر اس کے لیے لکھا گیا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا تھا نا، تیار کر لیا تھا. اور آپ جانتے ہیں جب کورونا کے پہلے 6 مہینے تھے تو موت اپنے سروں پر منڈلاتی ہوئی نظر آتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم میڈیسن لینے کے لیے نکلے تو پورے اسلام آباد پہ ایک سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک ویرانی کا عالم تھا. ایسے لگتا تھا جیسے ہم کسی موت کے شہر میں گھوم رہے ہیں اور شاید موت ہمیں یہاں پکڑ لے یا یہاں پکڑ لے، یہاں اچک لے. تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو تسلیم کرنا کسی بھی وبائی مرض میں، اور اس پر صبر کے ساتھ اس علاقے میں موجود رہنا اور دوسروں کے لیے اس کو کیری کر کے آگے پھیلانے کا نہ باعث بننا، یہ وہ بڑے نیکی کے کام ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے شہادت کا اجر صرف امت مسلمہ کو عطا کیا ہے. دیگر امتوں کے لیے طاعون اور وبائی امراض عذاب ہوتے تھے، اور امت مسلمہ کے لیے چاہے کوئی زندہ رہے چاہے کوئی انتقال کر جائے شہادت کا اجر ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امت مسلمہ کو ایک خاص خاصیت عطا کی گئی ہے. اسی طرح سے امت مسلمہ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر دین اسلام زندہ رہے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ہر کچھ عرصے کے بعد اس کو ریوائیو کرنے والے لوگ بھیجتے رہیں گے جو اسے زندہ رکھیں گے، مجدد جسے کہا جاتا ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس امت کے اندر جہاد بھی ہوتا رہے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہوتا رہے گا. ایسے لوگ ضرور موجود رہیں گے جو نیکی کی راہ دکھاتے رہیں گے اور برائیوں کے بارے میں امت مسلمہ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مجدد آئے اور اسلام کے تمام پہلوؤں پہ کام کر جائے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی افراد اسلام کو ہر زمانے میں زندہ کرنے، زندہ رکھنے، اس کے ریوائیول کے لیے کام کر رہے ہوں. کچھ لوگ حدیث کے علم کی خدمت کر رہے ہوں، کچھ فقہ کے علوم کی خدمت کر رہے ہوں، کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سنبھالے ہوئے ہوں، کچھ خواتین میں کام کر رہے ہوں، کچھ مردوں میں کام کر رہے ہوں، کچھ بچوں میں کام کر رہے ہوں. کسی نہ کسی شکل میں ایسے افراد اس امت میں موجود رہیں گے جو دین کو زندہ رکھیں گے اور دین کی اصل شکل کو زندہ رکھیں گے. وہ ایک ہی زمانے میں کئی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کئی زمانوں میں اللہ کے حکم سے کئی افراد بھی ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. جیسے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھیجے جو انہیں حق کا راستہ دکھاتے رہے اور دین یہودیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے. ہر محلے میں ایک پیغمبر ہوتا تھا، ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے تاکہ کسی نہ کسی شکل میں ان کا دین ان تک پہنچتا رہے. تو کچھ اسی قسم کا جو سینیریو ہے وہ ہمیں امت مسلمہ میں بھی نظر آئے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस हदीस को सही बुखारी ने बयान किया है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि, मेरी उम्मत में एक ग्रोह ऐसा रहेगा जो हक़ के ऊपर चलते रहेंगे, ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, उनको तंग करने वाले, वो जो हक़ बयान करने वाले हैं उनको रुसवा करने वाले उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे, हत्ता यअतिया अम्रुल्लाहि, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए, वहुम कज़ालिका, और मेरी उम्मत में इस तरह के लोग मौजूद रहेंगे। अगरचे अक्सरियत बहक जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहेंगे, चाहे वो थोड़े ही हों, जो दीन की सही शक्ल को ज़िंदा रखेंगे और लोगों को तरगीब देते रहेंगे कि आप सही दीन पर अमल करें। इसी तरह एक और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बश्शिर हादिहिल उम्मती बिस्सनाई वन नस्री, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अपनी इस उम्मत को रिफ़त और सरबुलंदी और फ़तह और नुसरत और इनके दीन की सरबुलंदी की खुशखबरी सुना दें। और मुसलमानों ने बहुत सरबुलंदी देखी है, बहुत सारी फतूहात भी देखी हैं, अगरचे मुश्किलात से भी गुजरे हैं, लेकिन वो मुश्किलात इनकी ट्रेनिंग के लिए होती हैं, इनको झंझोड़ने के लिए होती हैं, इनको अलाम देने के लिए होती हैं। फिर इसी तरह से फरमाया, फ़मन आमिला मिनहुम आमिलल आखिरति लिद्दुनिया, अब अगर मेरी उम्मत में से किसी ने आखिरत के लिए किए जाने वाले अमल को दुनिया की खातिर किया, लम यकुल लहू फिल आखिरति नसीबुन, तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी दीन के नाम पर दुनिया कमाने की कोशिश की, अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की, तो फिर ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। 16वें नंबर पर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को जो फजीलत अता की है, उसमें से एक ये है कि ये उम्मत अमल में कमतर होगी, लेकिन उस अमल के सवाब बहुत ज़्यादा होंगे। इनके अमल कम होंगे, लेकिन उनके सवाब बहुत ज़्यादा हैं। और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे अपने फ़ज़ल से नवाज दे, उसके फ़ैसले हैं और उसकी मर्ज़ी है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मिसाल और यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी शख्स ने किसी मज़दूर को हायर किया, उसको उजरत पे लिया, और फिर उससे कहा, मज़दूर से कहा, जो मेरे लिए सुबह से लेकर निस्फ़ुन नहार तक काम करेगा उसे एक क़िरात दूंगा। तो यहूदियों ने निस्फ़ुन नहार तक काम किया और एक क़िरात वसूल कर लिया। फिर उस शख्स ने एक और मज़दूर हायर किया और उससे कहा कि मैं निस्फ़ुन नहार से लेके असर तक तुमसे काम लूँगा और तुम्हें एक क़िरात दूंगा। ईसाइयों ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और एक क़िरात पर काम कर दिया। और फिर उस शख्स ने तीसरा मज़दूर हायर किया और उसे कहा कि अब मैं असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक तुमसे काम लूँगा और इस पर मैं तुम्हें 2 क़िरात अता करूँगा, लिहाजा तुम 2 क़िरात वाले हो। यानी जो उम्मत मुस्लिमा है ये ज़्यादा सवाब वाली है, ये अमल कम करती है लेकिन इसके सवाब ज़्यादा हैं, लिहाजा तुमने 2 क़िरात पर अपनी मजदूरी को कबूल कर लिया। अला लकुमुल अज्रु मर्रतैनी, खुशखबरी है तुम्हारे लिए दोहरा अजर है। वही काम दीगर उम्मतें करती थी तो कहरा अजर था, तुम्हारे लिए दोहरा अजर है। फ़ग़ज़बतिल यहूद वन नसारा, तो यहूदियों और ईसाइयों को बड़ा गुस्सा आया। क़ालू, उन्होंने कहा, नहनु अक्सर अमलन, हमने अमल ज़्यादा किए, व अक़ल्लु अताअन, हमें अता कम हुआ। क़ाल अल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हल ज़लमतुकुम मिन हक़्क़िकुम शैअन, मैंने जो बात तुम्हारे साथ कमिट की थी, जो तुम्हारा हक़ तुम्हारे साथ कमिट किया था कि मैं तुम्हें एक क़िरात दूंगा, क्या मैंने उसमें कोई कमी की? क़ालू ला, तो उन्होंने कहा नहीं। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन्नहु फ़ज़ली उअतीहि मन शिअतु, तो ये जो उम्मत मुस्लिमा को 2 क़िरात अता की हैं, ये मेरा फ़ज़ल है, मैं जिसे चाहे दे दूँ। फ़ज़ल पे किसी का कोई क्लेम नहीं हो सकता, उजरत मैंने आपको पूरी दे दी है। तो उम्मत मुस्लिमा को ना सिर्फ उजरत मिलती है बल्कि फ़ज़ल भी मिलता है। और अब आप ज़रा रिलेट कर लीजिए अपने उन लेसन्स को कि जब आपने पढ़ा कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कहने के 55 अजर सवाब, तो वो अल्लाह की तरफ से एक्स्ट्रा फ़ज़ल थे। मेरा और आपका हक़ सिर्फ एक उजरत का था, लेकिन उस पर 54 अल्लाह ताला की तरफ से थे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए है।
اور اسی طرح سے جب آپ دیگر بھی میرے ساتھ یہاں سیکھتے ہیں کہ اس کام کرنے کے اتنے اجر و ثواب ہیں، میں کاؤنٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے خاص انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کو عطا نہیں کیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ اجر عطا کیے ہیں کم عمل پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیگر تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ انتہائی محبوب ہیں، تو آپ کی امت بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبوب ہے اور اس کو یہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کی 17ویں خاصیت یہ ہے اور اعزاز یہ ہے کہ اس امت کی عمریں اس سے پہلی امت کی عمروں سے کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ ان میں سے کم ہی 100 تک پہنچ پائیں گے۔ امت مسلمہ میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 100 تک پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، میری امت کی میکسیمم عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور کم ہی ہیں جو اس سے اوپر جائیں۔ واقعی 70 تک بھی کم ہی پہنچتے ہیں، 60 کے بعد میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ تر تعداد چلی جاتی ہے۔ الا ان اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ رخصت دی ہے کہ ان کو ایسے مقدس اوقات عطا کر دیے ہیں، ایسے فضیلت والے اوقات عطا کر دیے ہیں، اور ایسی فضیلت والی جگہیں عطا کر دی ہیں کہ جہاں پر یہ عبادتیں کرتے ہیں تو ان کے اجر و ثواب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جگہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ادا کی گئی ایک نماز کا اجر و ثواب عام نمازوں سے کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ تقریباً 1000 دفعہ بیت اللہ میں جو نماز ادا کی جائے، مسجد اقصیٰ میں جو نماز ادا کی جائے۔ اور میں نے علماء کرام کا فتویٰ دیکھا کہ اگر کسی شخص کو اپنی زندگی میں یہ حسرت ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کافی نمازیں چھوڑ رکھی تھیں اور اب وہ ان کو کمپنسیٹ کیسے کرے، تو وہ اللہ کے گھر میں چلا جائے اور وہاں چند دن لگا کے خوب نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ان نمازوں کو ان نمازوں کا کفارہ بنا دے جو میں نے چھوڑ دی تھی۔ ایک نماز پڑھنے پر 1000 نماز کا اجر ہے، ایک تہجد وہاں پڑھنے پر 1000 تہجدیں، تو 1000 راتیں تو شاید ہم نے زندگی میں نہ دیکھی ہوں۔ تو یہ مقدس جگہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی ہیں کہ چونکہ ہماری عمریں کم ہیں، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ عمرے پہ جب آپ جاتے ہیں تو عمرے کی اہمیت کو اسی حوالے سے اپنے ساتھ جانے والوں کو بھی شعور دیں، آگاہی دیں، اویئرنیس دیں کہ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں کہ ہم کمپنسیٹ کر سکیں کہ دیگر امتوں کے مقابلے میں ہماری عمریں کم ہیں، ہماری عمریں چھوٹی ہیں۔ اب آتے ہیں مقدس اوقات کی طرف۔ فضیلت والے جو مہینے ہیں آپ کے پاس، حرمت والے مہینے، ان میں کی گئی نیکیاں عام دنوں میں کی گئی نیکیوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، لہٰذا آپ اس میں جو نیکیاں کر سکتے ہوں کر لیجئے تاکہ عام دنوں میں جو نیکیاں ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کمایا جا سکے۔ رمضان نیکیاں کمانے کا ایک اور مہینہ ہے، اور ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان مسلمان کی سال بھر کا بزنس ہے، سال بھر کی کمائی اس نے اکٹھی کر کے رمضان میں رکھ لینی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اگر کسی کا کاغان ناران میں ہاسپٹیلٹی کا بزنس ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 6 مہینے فارغ پڑا رہتا ہے۔ تو کچھ یہی حالات مسلمان کے بھی ہیں کہ رمضان اس کے سال بھر کی کمائی کا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس نے جو اب کمانا ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ پورے سال کی کمائی سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جمعے کا دن ہے، پورے ہفتے کی کمائی سے زیادہ کمائی کا دن ہے۔ پورے ہفتے میں کی گئی عبادت اتنی فضیلت نہیں رکھتی جتنا جمعے کی نماز میں شامل ہونا ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے جب مسجد کی طرف ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہر ایک قدم جو اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں اس پر 1 سال قیام اور 1 سال کے صیام کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں آگے کہ شریعت اسلامیہ میں اس جیسا کوئی عظیم عمل نہیں ہے جمعے کی نماز کو جا کے مسجد میں ادا کرنا۔ ہر قدم تو ذرا کاؤنٹ کیجئے گا، اور گاڑی تھوڑی دور اتاریں، علماء کرام کہتے ہیں گاڑی ذرا تھوڑی دور اتاریں تاکہ آپ چل کر قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جائیں اور آپ کو وہ ثواب حاصل ہو۔ اور گاڑی دور اتارنے میں ایک یہ بھی ہے تاکہ انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی خدمت میں حاضر ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹیک لگا کے تو تلاوت نہیں کرنی نا، جب عبادت کی حالت میں ہے تو اللہ کے سامنے اب عاجزی اور انکساری کی حالت میں جائیں۔ تو اپنی گاڑی کو ذرا سا پیچھے اتار لیجئے
تاکہ آپ اتنے قدم چل سکیں جتنا ثواب کما سکیں۔ تو ایک جمعے کی نماز کو اٹینڈ کرنا، تو جمعہ مسلمان کی ہفتہ بھر کی کمائی ہے اور رمضان مسلمان کی سال بھر کی کمائی ہے۔ اور حج آپ جانتے ہیں، حج مبرور کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ایسے واپس آیا اپنے گھر گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ نیو چیپٹر ود اللہ سبحانہ و تعالی، دوبارہ سے اپنی زندگی کا شعور کے ساتھ آغاز کر لیجئے۔ تو یہ امت مسلمہ کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو فضل عطا کیا ہے، جو اعزاز عطا کیا ہے کہ ان کی عمریں کم ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کا اجر زیادہ ہے، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدس رات ان کو عطا کر دی لیلۃ القدر کی شکل میں۔ لیلۃ القدر پیک ہوتی ہے برکت کی رمضان میں، اور اس کے بعد ان کو فضیلت والے حرمت والے مہینے عطا کر دیے، فضیلت والے دن عطا کر دیے، جو کہ آگے ذوالحج کے 10 دن آنے والے ہیں۔ ایک منٹ بھی اس میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، بڑی کمائی والے دن ہیں۔ یہی تو کمائی والے دن ہیں، آگے پیچھے تو مندہ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، بزنس میں کہا جاتا ہے نا، یہی تو ہمارے پیک ڈیز ہیں، یہ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی تو بہت سارے لوگوں کا بزنس چمکے گا، اور جو انہوں نے ان گرمیوں کی سمر بریک میں کما لینا ہے وہ سارا سال بیٹھ کے کھانا ہے۔ تو کچھ یہی حساب کتاب ہمارا بھی ہے۔ اور پھر ذوالحجہ کا جو 10 دن ہیں اور عرفہ کے دن کا روزہ ہے، یہ سب وہ برکت والے مقدس دن بھی ہیں، مقدس راتیں بھی ہیں، اور مقدس مہینے بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو خاص طور پر عطا کیے، تاکہ جو ہے وہ ان کی کم عمری کو کمپنسیٹ کیا جا سکے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رول بھی رکھا کہ ان کے تھوڑے سے عمل پر بھی ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے عطا کیا جائے، ان کو عطا کیا جائے۔ تو آپ ایک دفعہ کہتی ہیں الحمدللہ، تو آپ کے نامہ اعمال میں 55 اجر و ثواب لکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔